تشریف لائیں گے زینت مجلس ہماری اس محفل کے دلہا میرے انتہائی مہربان اور محبوب استاذ جامع المعقول والمنقول عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ضلع سرگودا کے امیر جامعہ مفتاح العلوم سرگودا کے استاد حدیث حضرت مولانا قاری نور محمد ہزاروی دامت برکاتہ العالیہ سے درخواست ہے کہ وہ اپنے مبارک ارشادات سے ہم سب کو بہرہ مند فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء ولعنة الله على دجال القاديان الذي قد تنبأ بعد إمام الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم بعد محمد عربی کسی اور نبی تھے آونا نہیں۔ بعد محمد عربی کسی اور نبی تھے، تھوڑی پنجابی بھی سمجھ لیں گے۔ بعد محمد عربی کسی اور نبی تھے آونا نہیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم جبریل قرآن لے آونا نہیں۔ بعد محمد عربی کسی اور نبی تھے آونا نہیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم جبریل قرآن لے آونا نہیں۔ تے کامل دین مکمل ہویا، کامل دین اسلام کامل دین مکمل ہویا، کسی اور آ سمجھاونا نہیں۔ تے جنہ محمد پاک نو چھوڑ مرزے قادیانی نو منیا انہاں بالکل جنت جاونا نہیں۔ درود پاک کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم صل على من ختمت به الرسالة وأيدته بالنصر والكوثر والشفاعة۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے زیر اہتمام آج آپ کے اس علاقہ تناول شہرگڑھ اور اوگی ضلع مانسہرہ میں یہ سالانہ غالباً 11 سال سے مسلسل یہ کانفرنس ہو رہی ہے۔ اللہ رب ذوالجلال اس کانفرنس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ صدر مجلس حضرت پیر صاحب تشریف فرما ہیں اور دیگر اکابر علماء کرام بہت سارے علماء حضرات کے اپنے بیانات سماعت فرمائے ہیں، اور ہم سب کی بزرگ اور نامور شخصیت، علمی شخصیت
حضرت مولانا شیخ خلیل الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ حضرت کا اختتامی بیان بھی ہونے والا ہے۔ اللہ کریم میری آپ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں یہاں آ کے اس جگہ کو دیکھ کے محل وقوع کو دیکھ کر حیران ہو رہا تھا کہ مولانا غلام مصطفیٰ صاحب، ان کی یہاں برادری اور ان کے بھائی دیگر علماء اس جگہ پر جلسہ کیسے کامیاب ہو۔ یہاں تو دور دور تک آبادی نہیں ہے، لیکن سبحان اللہ یہ ان حضرات کا اخلاص ہے اور حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کا معجزہ ہے کہ جہاں بھی ختم نبوت کے لیے آواز لگائی جاتی ہے، پاک پیغمبر علیہ السلام کے دیوانے، پروانے، مستانے وہاں جمع ہو جاتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کے عاشق، اللہ کے نبی کے دیوانوں کے سینوں میں، دلوں میں ٹھنڈک پڑتی ہے، اور دشمنان رسول، گستاخان رسول، قادیانی، مرزائی حیران پریشان ہو جاتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں حضور علیہ السلام کے قلب اطہر میں ٹھنڈک کا ذریعہ اور قادیانیوں کے لیے ہمیشہ پریشانی کا ذریعہ بنائے رکھے۔ میں مبارکباد پیش کروں گا مولانا کو، ان کے بھائیوں کو اور دیگر جتنے یہاں کے مقامی حضرات علماء ہیں، مجمع میں تشریف فرما ہمارے بزرگ ہیں، نوجوان ہیں، بچے ہیں، اور اگر سن رہی ہوں تو ہماری غیرت مند پردیدار مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں کہ الحمدللہ مسلمانوں میں جب تک یہ جذبہ زندہ تابندہ رہے گا تو انشاءاللہ قادیانی ذلیل ہوتے رہیں گے۔ حضرات گرامی، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے جماعتی ذمہ دار حضرات بھی آپ سے خطاب فرما چکے، حضرت پروفیسر صاحب بھی آپ سے تفصیلی خطاب فرما چکے، اور ابھی حضرت شیخ ہمارے استاذ، میرے بھی استاذ ہیں حضرت شیخ، وہ انشاءاللہ آپ سے چند منٹوں میں مخاطب ہونے والے ہیں۔ میں بس تھوڑی دیر حاضری لگا کے اجازت چاہوں گا۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ آقا علیہ السلام کی عمر شریف جب 40 سال کے قریب کو پہنچتی ہے تو آقا علیہ السلام کو مجمع کے بجائے، لوگوں میں رہنے کے بجائے تنہائی پسند ہونے لگتی ہے، تو آپ علیہ السلام نے ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ مجھے کچھ توشہ تیار کر دو۔ حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ توشہ تیار فرما دیتی، تھوڑی سی کھجوریں ہیں، جو کی روٹی ہے، اور ایک برتن میں تھوڑا سا پانی ہے۔ آقا علیہ السلام، یہ مکہ پاک سے باہر یہ پہاڑ ہے جس کو جبل نور کہا جاتا ہے، یہاں غار ہرا، آقا علیہ السلام اکثر وہاں تشریف لے جاتے، اور یہ جو توشہ کھانے پینے کی چیزیں آقا علیہ السلام تھوڑی تھوڑی نوش فرماتے رہتے۔ جب توشہ ختم ہو جاتا آقا علیہ السلام واپس تشریف لے آتے، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آیا آقا علیہ السلام کو نیک خواب آنے شروع ہو گئے۔ آقا علیہ السلام کی وحی کا آغاز جو ہوا وہ اول اچھے خوابوں کے ذریعے سے ہوا۔ رات کو آقا کریم علیہ السلام خواب دیکھتے، صبح عملی اور پریکٹیکلی طور پر وہ خواب سامنے سچا نظر آتا۔ وحی کا آغاز اس طرح سے، حتیٰ کہ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر امام الانبیاء، خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ، سب کہہ دیجئے صلی اللہ، اور اونچی آواز سے صلی اللہ، نبی کے دیوانوں کا مجمع ہے صلی اللہ، آقا علیہ السلام کے پروانوں کا مجمع ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مجلس ویسے بھی بڑی مبارک ہے، نورانی ہے، جتنا درود پاک پڑھیں گے اور زیادہ برکتیں ملتی چلی جائیں گی۔ ایک مرتبہ جھوم کر کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا علیہ السلام کی عمر شریف
جب ٹھیک 40 سال کو پہنچ گئی، ایک دن کم نہیں، ایک دن زیادہ نہیں، تو آقا پاک علیہ السلام یہ جبل نور مکہ مکرمہ کے اندر غار حرا میں آقا علیہ السلام تشریف فرما ہے، حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام تشریف لیا۔ اٹھائیے بخاری شریف کا پہلا باب ہے، باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ باب ہے کہ آقا علیہ السلام کی طرف قرآن کے نزول کا، وحی کا آغاز کیسے ہوا، وحی کی ابتدا کیسے ہوئی، قرآن کریم کیسے اترنا شروع ہوا، جبریل علیہ السلام کیسے قرآن کریم لے کر آقا علیہ السلام کے قلب اطہر پہ، آقا علیہ السلام کے دل مبارک پر تشریف لائے۔ اللہ اللہ، آقا علیہ السلام غار حرا میں تشریف فرما ہے، جبریل علیہ السلام آئے۔ آقا علیہ السلام کی کبھی جبریل علیہ السلام سے ملاقات نہیں، تعارف نہیں، جان پہچان نہیں۔ جبریل علیہ السلام آئے اور آ کر آقا علیہ السلام سے کہا، بخاری کی حدیث ہے، اقرأ، پڑھیے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، ما انا بقارئ، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے آقا علیہ السلام کو سینے سے لگایا اور دبایا، حتی بلغ منی الجوع۔ آقا علیہ السلام فرماتے مجھے مشقت میں ڈال دیا، اتنا دبایا مشقت میں ڈال دیا، چھوڑا۔ اقرأ، پڑھیے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، ما انا بقارئ، میں تو پڑھا ہوا نہیں۔ جبریل علیہ السلام نے پھر پکڑا، سینے سے لگایا، دبایا، چھوڑا۔ اقرأ، پڑھیے۔ ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں۔ اللہ اللہ، جب کئی مرتبہ ایسا ہوا تو جبریل علیہ السلام نے آقا پاک علیہ السلام سے اللہ کا نام لے کے پڑھنے کو کہا۔ یہ جو میں نے ابتدائی آیات سورہ اقرأ، سورہ علق کی ابتدائی آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ ابتدائی 5 آیات ہیں جو جبریل علیہ السلام سب سے پہلے قرآن کریم کی 5 آیتیں، سورہ اقرأ کی، سورہ علق کی ابتدائی آیات غار حرا کے اندر آقا علیہ السلام کے قلب اطہر پر لے کر تشریف لائے۔ نزلہ علی قلبک، جبریل علیہ السلام قرآن لے کے محمد پاک کے دل پر تشریف لائے۔ آقا علیہ السلام کے قلب اطہر پہ قرآن کریم اترنا شروع ہو گیا۔ ادھر سے آقا علیہ السلام کی طبیعت کا جمال تھا، ادھر قرآن کا جلال تھا۔ اللہ اللہ، آقا علیہ السلام غار حرا سے تشریف لائے تو آقا علیہ السلام کی طبیعت میں ذرا پریشانی تھی۔ آپ علیہ السلام کی جبین پیشانی مبارک پہلے ہی نورانی تھی، لیکن آج تو قرآن کی وجہ سے جبین مبارک اور بھی نورانی ہے۔ آقا علیہ السلام قرآن کریم کی ابتدائی 5 آیات لے کر گھر تشریف لائے۔ حضرت سیدہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بڑی ذہین اور زیرک خاتون تھی۔ خاتون کا کام یہ نہیں ہے کہ شوہر کو پریشان دیکھ کر اور کوئی پریشانی کی بات کرے اور پریشان کر دے۔ آج کل تو عموماً ایسی عورتیں ہیں، اللہ ماشاءاللہ، دیندار گھرانوں کے علاوہ عام طور پہ ماحول ایسا نہیں ہے، لیکن یہ تو اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، بڑی ذہین اور سمجھدار عورت تھی۔ آقا علیہ السلام کو دیکھا تو کہنے لگی، میرے سرتاج آج آپ پریشان نظر آ رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے بات کو ٹالنا چاہا، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصرار کیا کہ نہیں، بتائیے۔ آقا علیہ السلام نے حقیقت حال بتا دی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، خدیجہ، جبل نور غار حرا میں جو میں جایا کرتا تھا، آج میں اکیلا بیٹھا ہوا، ایک صاحب آئے، پتہ نہیں وہ کون، اور آ کر مجھے ابتدائی 5 آیات، یہ 5 کلمات پڑھا کے چلے گئے، نہیں معلوم آنے والا کون، مجھے یہ کیا پڑھا کے چلا گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کے اندر پہلی وہ خاتون ہیں جنہوں نے آقا علیہ السلام کو حوصلہ دیا، تسلی۔
سلام ہے اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمتوں کو. ابھی ابو بکر صدیق مسلمان نہیں ہوئے، ابھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آقا کی غلامی میں نہیں آئے، حضرت عثمان نہیں آئے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف نہیں لائے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی وہ خاتون ہے جنہوں نے آقا علیہ السلام کو حوصلہ دیا کہ اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، آپ تو غریبوں کا ساتھ دینے والے ہیں، آپ تو یتیموں کا ساتھ دینے والے ہیں، آپ بیواؤں کو نوازنے والے ہیں، اللہ ہرگز آپ کو ضائع نہیں کرے گا. آپ ذرا لیٹ جائیے. جب آدمی تھوڑا پریشانی میں ہو لیٹ جاتا ہے تو بندے کو حوصلہ ہو جاتا ہے. زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑائیے، مجھے کمبل اڑائیے. آقا علیہ السلام کمبل اوڑھ کے لیٹ گئے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی کہ آپ لیٹ جائیے، جب آپ اٹھیں گے تو میرے عزیز قریبی رشتہ دار حضرت ورقہ بن نوفل، وہ تورات انجیل زبور کے گزشتہ کتابوں کے بڑے ماہر ہیں، ان کے پاس جا کر یہ واقعہ پیش کریں گے، وہ بتائیں گے یہ کیا ماجرا ہے، کیا واقعہ ہے. آقا علیہ السلام آرام فرما ہوئے. جب اٹھے تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کو لے کر ورقہ بن نوفل کے پاس حاضر ہوئی. ورقہ بن نوفل بہت بوڑھے تھے، ضعیف تھے. ورقہ بن نوفل نے آقا علیہ السلام کا سارا واقعہ سنا. کہنے لگے اگر واقعہ ایسا ہی ہے جیسے تم بتا رہے ہو، سنو. پھر اس امت کے لیے تورات یہ بتا رہی، انجیل بتا رہی، آسمانی کتابیں اور صحیفے یہ بتا رہے کہ جتنے نبی آنے تھے سو آگے، ایک اللہ کا آخری نبی رہ گیا ہے، ختم نبوت کا تاجدار رہ گیا ہے، خاتم الانبیاء امام الانبیاء رہ گیا ہے. اس آخری نبی نے آنا ہے جیسے تم واقعہ بتا رہے ہو. اگر واقعہ ایسا ہی ہے تو سنو، آپ کے یہ سرتاج محمد الرسول اللہ اس امت کے لیے نبی آخر الزمان مقرر، اس امت کے لیے آخری نبی ہے. یہ ختم نبوت کا تاج پہن کے آ گئے. جتنے نبی آنے تھے آ چکے، سب سے آخری نبی نے آنا تھا. محسوس یہ ہوتا ہے، نظر یہ آتا ہے کہ آپ کے یہ سرتاج محمد بن عبداللہ یہ محمد الرسول اللہ بن گئے ہیں. اللہ نے ان کو ختم نبوت کی ذمہ داری دے دی ہے، آخری نبی بنا کر بھیج دیا ہے. لاسٹ آخری آخری آخری. آپ بھی کہیے حضور اللہ کے. تاکہ یہ درخت، میں سوچ رہا تھا یہاں آدمی کہاں سے آئیں گے، الحمدللہ آدمی بھی آگے، لیکن یہاں آدمی لوگ عوام کم بھی ہو انشاءاللہ. یہ درختوں کے پتے، یہاں کے سبزیجات، یہاں کے ریت کے ذرے میرے اور آپ کے ایمان کے گواہ بنیں گے انشاءاللہ. بولیے ہر مسلمان بولے ہمارے نبی سونے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے، حضور اللہ کے آخری نبی ہے، آخری نبی ہے، آخری آخری. بچے کی زبان پر ہو کہ مصطفیٰ پاک اللہ کے آخری نبی ہے. آقا علیہ السلام کے بعد بولیے کسی قسم کا کوئی نبی آ سکتا؟ اور جو نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا وہ کافر ہے، بے ایمان ہے، اور جو اس کو نبی مانے گا کافر بے ایمان ہے. اس لیے ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے مرزا غلام قادیانی، قادیان کا دجال کافر ہے، اور اس کو نبی ماننے والے مرزائی اور قادیانی بھی کافر ہے. آپ کا بھی یہی عقیدہ ہے؟ آپ کا یہی عقیدہ مرزا غلام قادیانی کافر ہے کیونکہ اس نے میرے نبی کی ختم نبوت کا انکار کیا ہے. اور مرزائی اور قادیانی بھی کافر ہیں، مسلمان نہیں ہے. جو حضور علیہ السلام کو اللہ کا آخری نبی نہیں مانتا ہے ایسا شخص مسلمان نہیں ہے. بولیے ایسا شخص مسلمان نہیں ہے. اللہ ورقہ بن نوفل نے یہ بات کہی. حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہ وہی فرشتہ ہے. اللہ یہ وہی ناموس ہے. ہم ناموس کا لفظ استعمال کرتے ہیں، ناموس رسالت، ناموس صحابہ. یہ ناموس کا لفظ کیا ہے؟ ناموس کا معنی فرشتہ ہے، ناموس کا معنی جبریل ہے. یعنی جیسے جبریل علیہ السلام گناہوں سے فرشتے پاک ہیں، اسی طرح نبی کا دامن بھی اللہ کی قسم گناہوں سے پاک ہوتا ہے.
عصمت انبیاء کا عقیدہ اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام تمام نبی، صرف حضور علیہ السلام کی ذات نہیں، آدم تا محمد الرسول اللہ سوالات انبیاء جتنے بھی آئے، ہم مسلمانوں کا عقیدہ اجماعی عقیدہ ہے۔ بولی ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ جس طرح سے فرشتے گناہوں سے پاک ہیں، اس طرح انبیاء بھی گناہوں سے، بولی انبیاء بھی گناہوں سے، ارے فرشتے کیا گناہوں سے پاک ہوں گے؟ جو اللہ اپنے نبیوں کو گناہوں سے پاک بناتا ہے، میں کہتا ہوں میرے نبی کا دامن تو اتنا پاک ہے، میرا نبی اگر دامن تر کر کے نہ چھوڑے، خدا کی قسم فرشتے جبریل سمیت لائن لگا کے وضو کرنے کے لیے بیٹھ جائے، نبی کا دامن اتنا پاک ہوتا ہے، نبی اتنا پاک دامن ہوتا ہے، نبی گناہوں سے اتنا پاک ہوتا ہے، فرشتے بھی نبی کے دامن سے پاک دامنی کی وجہ سے وضو کرنے کے لیے بیٹھ جائے۔ قادیانیوں کو کیا پتا نبی کا مقام کیا ہوتا ہے، نبی کی شان کیا ہوتی ہے، نبی کا درجہ کیا ہوتا ہے، ورنہ یہ حضور کو چھوڑ کے مرزا قادیانی کے پاس جائے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے نبوت کی شان کیا ہے، نبوت کا مقام کیا ہے۔ ظالموں تم سوچو تو صحیح، تم نے کس ذات کو چھوڑا ہے؟ مصطفیٰ پاک کو چھوڑا اور مرزا قادیانی جیسے کندھے کو اپنایا ہے؟ بھول گئے ہو، واپس آؤ، مرزا قادیانی کو چھوڑو، سونے مصطفیٰ پاک کے دامن میں آؤ، تمہاری دنیا بھی سدھر جائے گی، تمہاری آخرت بھی بن جائے گی انشاءاللہ۔ اور اگر حضور کے دامن سے کٹ گئے، مرزا غلام قادیانی خود بھی جہنم میں جائے گا اور مرزا قادیانی کو ماننے والے بھی جہنم میں جائیں گے۔ مرزا قادیانی جنت میں جا سکتا، مرزائی قادیانی حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کا انکار کرتے ہوئے اور مرزا غلام قادیانی کو نبی مانتے ہوئے مہدی، مسیح، فلاں جتنے بھی عنوانات دے دیں، حضور علیہ السلام کے بعد نبوت کا جھوٹا دعوے دار مہدی، مسیح اور نبی ذلی بروزی کسی قسم کا نبی ہو سکتا؟ کوئی کالج میں نوجوان ملا نا، کہنے لگے جی ہم تو مرزا قادیانی کو ذلی نبی مانتے ہیں۔ ذل علماء حضرات تو جانتے ہیں ذل کا معنی ہوتا ہے سایہ، وہ ذل ممدود، یعنی مرزا قادیانی حضور کا سایہ ہے۔ میں نے کہا ذلی نہیں، انگریزوں کی بلی، مرزا غلام قادیانی ذلی نبی نہیں ہے، کیا ہے؟ انگریزوں کی بلی ہے۔ انگریز کے کہنے پہ نبی ہونے کا دعویٰ کیا کہ نہیں کیا؟ مرزا غلام قادیانی نے اللہ کے کہنے پہ نبی ہونے کا دعویٰ کیا؟ نہیں، مرزا قادیانی نے انگریز، برطانیہ، ملکہ وکٹوریا کے کہنے پہ نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ یہ اللہ کا نبی نہیں ہے، انگریزی نبی ہے۔ انگریز پر بھی لعنت ہو، اور انگریز کے کہنے پہ نبوت کا دعویٰ کرنے والا مرزا غلام قادیانی، اس پر بھی اللہ کی لعنت ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاج تخت ختم نبوت، مرزا قادیانی پہ لعنت، مرزا قادیانی پہ لعنت، مرزائیوں کا جو یار ہے۔ مجھے کالج کا نوجوان ایک کہنے لگا جی وہ مرزائی ملا تھا کالج میں، کہنے لگا جی ہم تو مرزا صاحب کو بروزی نبی مانتے ہیں۔ بروزی وَبَرَسُولِ اللَّهِ الْوَاحِدِ الْقَحَّارِ، بروزی کا معنی ہوتا ہے ظاہر ہونا، یعنی حضور علیہ السلام کی روح، معاذ اللہ مرزائیوں کا عقیدہ کیا ہے کہ حضور علیہ السلام کی روح 1400 سال پہلے تو آقا علیہ السلام کے جسم مبارک میں آئی، پھر آقا علیہ السلام کی رحلت اور انتقال کے بعد حضور ہی کی روح، معاذ اللہ، استغفر اللہ، نقل کفر نباشت، مرزا غلام قادیانی کے اندر حضور کی روح دوبارہ آ گئی، یہ حضور کی روح دوبارہ آ گئی، اس لیے یہ کہتے ہیں بروزی۔ میں نے کہا بروزی نہیں، پکا موزی۔ موزی سمجھتے ہیں نا؟ موزی پڑے گئے نا؟ موزی کا معنی ایذا دینے والا، تکلیف دینے والا۔ ارے ظالم نے نبوت کا دعویٰ کر کے حضور کو تکلیف دی ہے، تو اس سے بڑا موزی کون ہے؟ ذلی نہیں، انگریزوں کی بلی۔ ارے بروزی نبی نہیں، مرزا قادیانی موزی ہے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے اعلان فرما دیا ہے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، یہ لا نفی جنس کا ہے۔ علماء جانتے ہیں آقا علیہ السلام نے اس لا کی تلوار کے ذریعے سے ذلی، بروزی، مستقل، غیر مستقل، چھوٹے درجے کا نبی، بڑے درجے کا نبی، صاحب شریعت نبی، غیر صاحب شریعت نبی، ہر قسم کے نبیوں کے سر کاٹ کے رکھ دیے۔ فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میں محمد پاک کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی
حضور کے بعد ذلی نبی بھی، حضور کے بعد بروزی نبی بھی، آقا علیہ السلام کے بعد چھوٹے درجے کا نبی بھی کوئی نہیں، بڑے درجے کا نبی بھی، شریعت والا نبی بھی کوئی نہیں، غیر شریعت والا نبی بھی کوئی نہیں۔ حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ کی بات کر رہا تھا، حضرت خدیجہ کہنے لگی ورقہ ہم کیسے پہچانیں گے یہ آنے والا فرشتہ ہے، یہ جن نہیں کوئی اور چیز نہیں، ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ حضرت ورقہ بن نوفل نے کہا نہیں، ہے تو یہ وہی ناموس ہے، وہی فرشتہ ہے، وہی ناموس ہے، وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ کلیم اللہ پر وحی لے کر آیا کرتا تھا، عیسیٰ روح اللہ پر وحی لے کر آیا کرتا تھا۔ لیکن تم نے اگر تسلی کرنی ہے تو گھر چلے جانا، اور اب جب وہ صاحب تشریف لے آئے نا، حضور سے کہنا کہ وہ صاحب جو غار حرا میں آئے تھے نا، اب جب آ جائے نا تو پھر مجھے بتانا۔ اچھا ورقہ اگر وہ صاحب آ جائیں تو پھر میں کیا کروں؟ حضرت ورقہ بن نوفل کہنے لگے کہ وہ صاحب آ جائیں، غار حرا میں جو آئے ہیں جبریل علیہ السلام، وہ ناموس وہ فرشتے آ جائیں تو پھر ایسے کرنا، ذرا حضور کے قریب ہو جانا اور آقا علیہ السلام کے قریب ہو کر اپنے سر سے چادر اتار دینا۔ اگر تو بیٹھا رہا پھر تو کوئی جن ہوگا، کوئی شیطان ہوگا، کوئی اور چیز ہوگا، اور اگر وہ چلا گیا تو سمجھنا یہ وہی ناموس اور فرشتہ ہے جو تمام نبیوں پر وحی لے کر آئے۔ کیونکہ جہاں بے پردہ عورت ہو وہاں شیطان چوڑا ہو کر بیٹھ جاتا ہے، لیکن اللہ کی رحمت کے فرشتے وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ ہم اس غیرت والے دین کے نام لیوا اور ماننے والے ہیں کہ ہماری غیرت مند مستورات کے لیے گھر کی چار دیواری میں سر ننگا کر کے اور پھرنے کی اجازت نہیں ہے، اس سے اللہ کی رحمت کے فرشتے چلے جاتے ہیں۔ تو پھر آج ہمارے بازاروں سے کیوں برکتی اڑی ہوئی ہے؟ ہمارے بازاروں میں عورتیں بے پردہ ہیں، ہمارے بازاروں میں حیا اور غیرت کا نظام نظر نہیں آ رہا۔ جب سے ہم نے دیکھا میرے وطن عزیز پاکستان میں کچھ جلسے اور جلوس ایسے ہوئے جہاں بے پردہ عورتیں نظر آئی، اس دن سے محسوس ایسا ہو رہا ہے کہ میرے ملک سے برکت کی چادر، رحمت کی چادر جو اللہ کی طرف سے تنی ہوئی تھی اس کو جیسے اٹھا لیا گیا، بے برکتی آ گئی، معیشت میں زبردست مہنگائی آ گئی، بے برکتی کا ماحول آ گیا۔ ان برکتوں کو واپس لانا ہے تو ہمارے غیرت مند لوگ، ہماری غیرت مند مستورات کو سیدہ عائشہ کا حجاب، پردہ اور برقع سنبھالنا ہوگا، سیدہ فاطمہ کی غیرت کو سنبھالنا ہوگا، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت اور ان کی حیا کو سلام پیش کرنا ہوگا۔ جب یہ غیرت، یہ پردہ اور حجاب ہمارے ماحول میں آئے گا، اللہ کی طرف سے پھر رحمتیں اور برکتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئی، ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، ایک دن آقا علیہ السلام تشریف فرما ہے، حضرت خدیجہ بھی تشریف فرما ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے کہا خدیجہ وہ صاحب جو غار حرا میں آئے تھے وہ یہ آئے بیٹھے۔ اب جبریل علیہ السلام حضور کو نظر آ رہے، سیدہ خدیجہ کو نظر نہیں آ رہے۔ کہا خدیجہ وہ صاحب جو غار حرا میں آئے تھے وہ یہ آئے ہوئے ہیں، تشریف فرما ہے۔ حضرت خدیجہ کہنے لگی وہ تشریف فرمائے، مجھے تو نظر نہیں آ رہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، یہ وہی ہے جو غار حرا میں آئے تھے جبریل علیہ السلام، یہ وہی ناموس وہی فرشتے ہیں۔ حضرت اماں خدیجہ حضور کے قریب ہوئی اور سر سے چادر کو اتارا۔ بازار کا ماحول تو نہیں ہے، گھر کی چار دیواری کی بات ہے، گھر کے اندر ہے اور آقا علیہ السلام کے شوہر ہے۔ سر سے چادر اتاری، پوچھا میرے سرتاج، میرے شوہر بتائیے اب وہ صاحب ہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں خدیجہ وہ تو چلا گیا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا آقا مبارک ہو، آپ اس امت کے لیے نبی آخر الزمان مقرر۔ خدیجہ تجھے کیسے پتا چلا؟ فرمایا مجھے ورقہ بن نوفل نے یہ علامت بتائی تھی کہ جب وہ صاحب آ جائے سر سے چادر اتار دینا، بیٹھے رہے تو سمجھو کوئی جن شیطان ہو سکتا ہے، چلا جائے تو یہ وہی رحمت کا فرشتہ ہے جو 1.25 لاکھ نبیوں پر وحی لے کر آئے۔ میری تقریر ختم ہوئی، میں اپنے مشن کے حوالہ سے 2-3 باتیں نتیجے کی کر کے اجازت چاہوں گا۔
تاکہ حضرت شیخ کو دعوت خطاب دی جائے۔ حضرات گرامی، میں نے یہ سارا واقعہ آپ کے سامنے بیان کیا ہے، اس سے ایک بات تو متفقہ طور پر یاد رکھیے، محدثین نے لکھا ہے، نبیوں کی صفات لکھی ہے کہ انبیاء میں کتنی صفتیں ہونی چاہیے، 40 صفات محدثین نے انبیاء علیہ السلام کے اندر لکھی ہے۔ نبی میں یہ صفت ہونی چاہیے، نبی میں یہ صفت ہونی چاہیے، نبی میں یہ صفت ہونی چاہیے، نبی میں یہ خوبی ہونی چاہیے۔ انبیاء علیہ السلام کی صفات میں سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ نبی دنیا میں کسی کا شاگرد نہیں ہوتا۔ بولیے بولیے، نبی دنیا میں کسی کا شاگرد ہے؟ بخاری شریف کی حدیث کیا بتا رہی؟ جبریل علیہ السلام نے آقا علیہ السلام کو غار حرا میں آ کر کہا تھا اقرأ، پڑھیے۔ بخاری کی حدیث بتا رہی ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا ما انا بقاری، جبریل میں پڑھا ہوا نہیں، میں پڑھنے والا نہیں، اقرأ پڑھیے، ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں، اقرأ پڑھیے، ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں۔ نبی امی ہوتا ہے، اور جو دنیا میں کسی سے لکھنا پڑھنا سیکھے، تو دنیا میں استاد ہو، دنیا میں لکھنا پڑھنا سیکھے، یہ کوئی اور بلا ہو سکتا ہے، اللہ کا نبی ہو سکتا، بولی بولی اللہ کا نبی ہو سکتا۔ نبیوں کی 40 صفات میں سے ایک پہلی صفت بولیے کہ نبی دنیا میں کسی کا شاگرد، نبی براہ راست اللہ کا شاگرد ہوتا ہے، نبی براہ راست اللہ سے علم حاصل کرتا ہے، نبی کا رابطہ براہ راست اللہ کی ذات کے ساتھ ہوتا ہے۔ بولیے، نبی کبھی کالج نہیں جاتا ہے، یونیورسٹی نہیں جاتا ہے، مسجد میں پڑھنے کے لیے جائے، مدرسے میں پڑھنے کے لیے جائے، نہیں، نبی براہ راست اللہ کا شاگرد ہوتا ہے، نبی دنیا میں کسی کا شاگرد ہوتا نہیں ہے۔ ہم مرزائیوں سے یہ سوال کر سکتے ہیں، مرزا قادیانی نے اپنی کتاب مرزا قادیانی کے بیٹے بشیر احمد نے لکھی ہے، مرزا قادیانی کا بیٹا بشیر احمد لکھتا ہے کہ مرزا صاحب نے، مرزا غلام قادیانی اس گامے کانے نے اپنے 3 استاد خود بتلائے۔ مرزا قادیانی کہتا ہے میرے ایک استاد کا نام فضل احمد تھا، دوسرے کا نام فضل الہی تھا، تیسرے استاد کا نام گل علی شاہ تھا۔ یہ 3 استاد مرزا غلام قادیانی کے سیرت ماضی میں کسی عالم دین کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، مرزا قادیانی کے بیٹے کی لکھی ہوئی کتاب ہے کہ مرزا قادیانی کے کتنے استاد تھے، کتنے استاد گنوائے ہیں، لکھے ہیں 3 استاد لکھے ہیں، فضل احمد، فضل الہی، گل علی شاہ۔ مسلمانوں، اللہ کی قسم، مرزا قادیانی اللہ کا نبی نہیں، مرزا قادیانی اگر اللہ کا نبی ہوتا دنیا میں مرزا قادیانی کا کوئی استاد نہ ہوتا۔ میں کہتا ہوں محمد پاک پہ اللہ نے اگر نبوت کا دروازہ بند نہ بھی کیا ہوتا، نبی آ بھی رہے ہوتے، نبوت کا دروازہ بند نہ ہوتا، تب بھی مرزا قادیانی اللہ کا نبی بننے کے قابل نہیں، اس لیے کہ نبی دنیا میں کسی کا شاگرد نہیں ہوتا ہے، نبی کا دنیا میں کوئی استاد نہیں ہوتا ہے۔ اس کے یہ 3 استاد خود بتلا رہے ہیں کہ مرزا قادیانی جھوٹا، اور یہ مرزا قادیانی دجال ہے، مرزا قادیانی کذاب ہے، مرزا قادیانی کو ماننے والے دجال ہے، کذاب ہے۔ کیوں؟ مرزا قادیانی سیرت ماضی میں اس کا بیٹا مرزا قادیانی کی بیوی کے حوالے سے روایت نقل کرتا ہے۔ یہ سیرت ماضی پتہ ہے کیسی کتاب ہے؟ یہ ہماری بخاری شریف کے ٹکر کی کتاب ہے، بخاری شریف کے درجے کی کتاب ہے۔ جیسے ہمارے ہاں قرآن کے بعد بخاری شریف کا درجہ ہے، اسی طرح قادیانیوں کے ہاں سیرت مہدی کا درجہ ہے۔ مہدی سے مراد مرزا قادیانی ہے، یعنی مرزا قادیانی کی سیرت والی کتاب ہے۔ اس کے اندر لکھا ہے کہ مرزا قادیانی کے 3 استاد ہیں، اللہ اللہ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری، سب کے دیجیے رحمت اللہ، اللہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ کیا شاہ جی کی خطابت کا انداز تھا، کیا شاہ جی کے دل کے اندر عشق رسالت تھا۔ یہ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری ملتان سے آگے لیا کے علاقے میں چوک اعظم ختم نبوت کی کانفرنس میں خطاب فرما رہے، اور خطاب کرتے ہوئے امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ نے ایک چھوٹے بچے کو مجمع میں سے بلایا۔ جیسے یہ سٹیج ہے، یہ میز ہے، مجمع میں ایک بچہ، جیسے سامنے چھوٹا بچہ بیٹھا ہوا ہے، شاہ جی نے ایک بچے کو بلایا اور کہا بیٹے سکول جاتے ہو؟
بچہ کہنے لگا جی شاہ جی سکول جاتا ہوں. شاہ جی نے کہا اچھا اگر سبق یاد نہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تو بچہ کہنے لگا جی ٹیچر مارتے ہیں. ٹیچر. شاہ جی نے کہا اچھا اور کہنے لگے جی کبھی مرغا بھی بناتے. ہاں جی مرغا بنا دیا مرغی بنا دی. یہ دیکھو مرغی یہاں پھر رہی تھی. مرغا بھی بناتے ہیں. مرغا بھی. شاہ جی جانتے تو تھے کہ مرغا کیسے بناتے ہیں. کان پکڑنے کو مرغا بننا کہتے ہیں. تو شاہ جی جانتے تھے لیکن شاہ جی نے بات کو پکا کرنے کے لیے مجمع کو سمجھانے کے لیے شاہ جی اس بچے سے کہا یار انسان سے کیسے مرغا بناتے ہیں. اب اس نے کان پکڑ کے دکھا دیے کہ شاہ جی ایسے مرغا بناتے ہیں. شاہ جی نے اس کو میز پہ کھڑا کیا. جیسے ہی میز اونچا ہے سارا مجمع دیکھ رہا ہے. شاہ جی نے کہا بھائی دیکھو لیا کے غیرت مند مسلمانوں مرزا قادیانی سکول جاتا تھا. لکھا ہے مرزا قادیانی سکول جاتا تھا. حوالہ میں دوں گا انشاءاللہ. اور تھا بھی نالائق کیونکہ مرزا غلام قادیانی کے ساتھ ایک ہندو تھا لالا بوہیسن. اس نے مختاری کا امتحان دیا. مختاری ایک مضمون ہوتا ہے جس کا یہ پٹواری لوگ تیاری کرتے ہیں. ایک مضمون ہے زمینوں کے حوالہ سے. چنانچہ مختاری کا امتحان دیا. ہندو ہو گیا پاس تو مرزا غلام قادیانی ہو گیا فیل. تو فیل ہونا لائق ہونے کی علامت ہے نہ لائق ہونے کی. تو مرزا قادیانی جو مختاری کے امتحان میں فیل ہوا اس کا مطلب یہ کہ پرلے درجے کا نالائق تھا الو تھا. اور نالائق اور الو کو مار پٹتی ہے اس کو مار پڑتی ہے مرغا بھی بننا پڑتا ہے. تو امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ نے مجمع کو مخاطب کر کے کہا مرزا قادیانی سکول جاتا تھا اور نالائق بھی تھا. نالائق بچے کو مار بھی پڑتی ہے مرغا بھی بننا پڑتا ہے. ارے جو نالائق ہو مرغا بھی بنے مار بھی پڑے. ایسا شخص بولیے اللہ کا نبی ہو سکتا. بولیے ایسا الو اللہ کا نبی ہو سکتا. پھر شاہ جی نے پنجابی کا شعر پڑھا کہ مرزا پڑیا کھا کے مارا کئیاں تے ٹوٹ گئیاں عقل دیاں تارا. مرزا پڑیا کھا کے مارا ماری کھا کے مرزا قادیانی پڑا جس کو مرزا اپنے نبی مانتے ہیں. مرزا پڑیا کھا کے مارا کئیاں تے ٹوٹ گئیاں عقل دیاں تارا. بولیے نبیوں کی 40 علامات میں سے پہلی علامت یہ ہے نبی دنیا میں کسی کا شاگرد تھا. اور مرزا قادیانی دنیا والوں کا شاگرد تھا. معلوم ہوا قادیان کا یہ دجال مرزا غلام قادیانی اللہ کا نمائندہ اللہ کا نبی ہو ہی نہیں سکتا. نبوت ختم ہے. نبوت کا دروازہ بند ہے. نبوت کا دروازہ کھلا بھی ہوتا نبوت کا در کھلا بھی ہوتا مرزا قادیانی پھر بھی نبی بن سکتا. اب تو نبوت کا دروازہ ہی بند ہے. حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بنا رب قلم توڑ دیتا. اللہ نے وہ سانچہ ہی توڑ دیا. اللہ نے وہ قلم ہی توڑ دیا جس میں شور مصطفیٰ کو بنایا تھا. اور بخاری شریف کی روایت کے حوالے سے دوسرا استدلال میں کرنا چاہوں گا. آقا علیہ السلام کے پاس غار حرا میں جو فرشتے وہی لے کر آئے تھے. بتائیے بھائی ان فرشتوں کا نام اس فرشتے کا نام کیا ہے؟ قرآن جو لے کر آئے فرشتے اللہ کی طرف سے اس فرشتے کا نام کیا ہے؟ 1.25 لاکھ نبیوں پر وہی لے کر آنے والے فرشتے کا نام کیا ہے؟ حضرت جبریل. خود قرآن میں بھی آتا ہے بخاری کی روایت میں بھی آتا ہے قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ. یہ یہودی کہتے ہیں کہ ہمیں جبریل علیہ السلام سے عداوت ہے دشمنی ہے. سنو میرے محمد ان لوگوں کے سامنے یہودیوں کو بتا دو یہ جبریل ہی تو ہے جو قرآن لے کر آپ کے قلب اطہر پہ آیا. قرآن کریم لے کر آنے والے فرشتے کا نام کیا ہے؟ غار حرا میں آقا علیہ السلام کے پاس کون سا فرشتہ آیا تھا؟ جبریل. لیکن مرزا قادیانی واہ جی واہ قربان جاؤں. مرزا قادیانی کہتا ہے ایک مرتبہ مجھے پیسوں کی بڑی ضرورت تھی تو ایک صاحب جو بظاہر فرشتے معلوم ہوتے تھے وہ میرے پاس آئے اور جھولی میں بہت سارا مال لیا ہوا تھا. وہ مال لا کر میرے سامنے ڈھیر کر دیا. ظاہر ہے بلی کو خواب میں شیشڑے ہی نظر آتے ہیں. جب نبوت کا دعویٰ پیسوں کے لیے کیا تھا انگریز کے کہنے پہ تو مال ہی نظر آنا تھا. کہتا ہے میرے سامنے مال لا کر ڈھیر کر دیا. مرزا قادیانی کہتا ہے میں نے کہا یار تیرا نام کیا ہے؟ کہنے لگا جی میرا نام کوئی نہیں. میں نے کہا نہیں یار کوئی تو تیرا نام ہونا ہے. کہنے لگا جی میرا نام ہے ٹیچی ٹیچی. کیا نام ہے؟ مرزا قادیانی نے اپنے فرشتے کا نام کیا بتایا؟
9 मार्च 1905 को डेट वाइज बाकायदा तारीख लिखी हुई है, तज़किरा, जो मिर्ज़ाइयों ने कुरान के मुकाबले में अपना कुरान बनाया है, तज़किरा, उसके अंदर मेरे पास किताब मौजूद है, हवाला मौजूद है। मिर्जा कादियानी कहता है मेरे पास एक साहब झोली में बहुत सारा माल लेकर आए, मुझे उस वक्त में पैसों की बड़ी जरूरत थी, लाकर मेरे सामने माल ढेर कर दिया। मैंने कहा जी तेरा नाम क्या है? कहने लगा मेरा नाम कोई नहीं। मैंने कहा नहीं कोई तो तेरा नाम होना। कहने लगा मेरा नाम है टीची टीची। क्या नाम है? तो यहाँ के गैरतमंद मुसलमानों, 1.25 लाख नबियों पर वही लेकर आने वाले फरिश्ते का नाम क्या है? तमाम नबियों पर, नबियों की दूसरी सिफत, तमाम नबियों पर वही आने वाले फरिश्ते का नाम जिब्रील। मिर्जा गुलाम कादियानी के फरिश्ते का नाम टीची टीची है। नबूवत का दरवाजा बंद न भी होता, नबी आ भी रहे होते, अरे मिर्जा कादियानी फिर भी नबी नहीं हो सकता, इसलिए कि नबियों पर तो वही आने वाले फरिश्ते का नाम सैयदना जिब्रील है, और मिर्जा कादियानी कहता है मेरे फरिश्ते का नाम टीची टीची है। क्या नाम है? जरा कस के जोर से है, सुन ले फरिश्ते, टीची टीची, सुन मेरे आई टीची टीची, सुन ले खोल अक्बल फरिश्ते, सुनो खोल जल्दी, टीची टीची। मैं सरगोदा से आया तो हमारे यहाँ सरगोदा में एक कादियानी का मेडिकल स्टोर था। तो अब एक कॉलेज के नौजवान को शरारत सूझी, उसको पता चला कि इस खबीस के फरिश्ते का नाम टीची टीची है, तो उसने ऐसे एक चिट पर ना इंग्लिश में लिखा टीची टीची और ले जाकर उस कादियानी जो मेडिकल स्टोर वाला था उसको दे दिया। कहने लगा जी सर मुझे ये मेडिसिन चाहिए। उसने कहा ये कौन सी मेडिसिन है? ये तो हमारे यहाँ मेडिसिन कोई नहीं है। कहने लगा नहीं जी मुझे डॉक्टर ने कहा ये बहुत जरूरी है, आपकी सेहत के लिए खतरा है, मुझे ये मेडिसिन चाहिए। कहा यार तो मेडिसिन क्या लिखा हुआ है, ये मुझे पढ़ के बताओ। उसने कहा जी ये टीची टीची लिखा हुआ है। वो कादियानी को ख्याल आया ये तो हमारे मिर्जा कादियानी खबीस के बदबख्त के फरिश्ते का नाम ले रहा। कहने लगा चला जा, कोई नहीं, कोई मेडिसिन नहीं है, मुझे पता है तू मुझे छेड़ रहा है। कहने लगा नहीं, मुझे तो डॉक्टर ने कहा कि ये मेडिसिन जरूर लेनी है, तेरी सेहत को खतरा है, तेरी जान को खतरा है। उसने कहा नहीं। कहने लगा मुझे पता चला तू यहाँ मोहल्ले वालों को तंग करता है, मोहल्ले वालों को मिर्जाइयत की दावत देता है, कादियानी बनाता है, कहता है मौलवी वैसे ही कहते हैं कि हम मिर्जा कादियानी को नबी मानते, हम तो नबी नहीं मानते, हम तो मिर्जा कादियानी को महदी मानते हैं, मसीह मानते हैं, मुजद्दिद मानते हैं, मुल्हम बिन अल्लाह मानते हैं, बुजुर्ग मानते हैं, पीर मानते हैं, फला मानते हैं, फला मानते हैं। वो कारिश का नौजवान कहने लगा तौबा कर, आज के बाद तू किसी मुसलमान को तंग नहीं करेगा, उसके ईमान पर हमला नहीं करेगा। कहने लगा मेरे बाप की भी तौबा है, आज के बाद मैं किसी को तंग नहीं करूंगा, तू मेरी जान छोड़। तो जो मिर्जाई ज्यादा उछल रहा हो किसी फैक्ट्री में, बाजार में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, उस मिर्जाई की छेड़ बना दे, उस मिर्जाई का नाम टीची टीची रख दे, रखेंगे इंशाअल्लाह। जो मिर्जाई ज्यादा शरारत कर रहा होगा, मुसलमानों के ईमान पर डाका डाल रहा होगा, तो उसे क्या कहेंगे? टीची टीची। हमारे यहाँ कॉलेज में हेड मास्टरानी जो है ना, हेड, वो मिर्जान वहाँ हेड मास्टरानी लग गई। तो एक बच्ची आकर कहने लगी जी तुम आलमी मजलिस वाले हो, खत्म नबूवत वाले हो, तो हमारी जान छुड़ाओ जी, हम तो बड़े तंग हैं उससे। हमने कहा तो कोई मसला नहीं, बड़ा आसान नुस्खा है। कहने लगी वो कैसे? मैंने कहा कल जब असेंबली हो ना, सारी बच्चियां, टीचर, वहाँ अमला सारा जमा हो, तो अपनी हेड से पूछना कि मोहतरमा मुकर्रमा तुम्हारी हेड जो है, हेड मास्टरानी जो है, उससे कहना ये टीची टीची क्या होता है? हाँ जी ये टीची टीची क्या होता है? अब बच्ची ने जब जाके सवाल किया तो वो हेड मास्टरानी, उसको पता चल गया, वो पढ़ी लिखी औरत थी मिर्जा। कहने लगी मुझे पता है तू कहाँ से बोल रही है, खामोश हो जा। कहने लगी नहीं, और बच्चियों को समझा दिया था, और बच्चियों ने भी शोर शुरू कर दिया, पूरे स्कूल में टीची 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 का शोर मच गया। 2 दिन नहीं गुजरे, उसने अपनी वहां से ट्रांसफर कराई। कहने लगी यहाँ मुझे बच्चियां तंग करती हैं, छेड़ती हैं, मैं यहाँ नहीं पढ़ा सकता। तो जहां मिर्जाई ज्यादा टप रहा हो ना, मिर्जाई ज्यादा उछल रहा हो, मुसलमानों के ईमानों पर डाका डाल रहा हो, तो मिर्जाइयों की छेड़ क्या बनाएंगे? मिर्जाइयों की छेड़ क्या है? टीची टीची। अरे 1.25 लाख नबियों पर वही आने वाले फरिश्ते का नाम जिब्रील है। मिर्जा कादियानी बिन फर्ज अल्लाह का नबी होता, इसके फरिश्ते का नाम भी जिब्रील होना चाहिए था, लेकिन इसका टीची टीची नाम बता रहा, फरिश्ता बता रहा, ये अंग्रेज का एजेंट है, अंग्रेज का पिट्ठू है, अंग्रेज का गुमाश्ता है, अर्श वाले रब का नुमाइंदा
بولی عرش والے کا نمائندہ. بخاری کی حدیث بھی بتا رہی ہے, اللہ کا قرآن بھی بتا رہا ہے, نبیوں پر وحی لے آنے والے فرشتے کا نام کیا ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام. بس وقت زیادہ ہو رہا ہے, میں اسی پر ختم کروں گا. تو آپ کو دو باتیں بہرحال یاد رکھنی چاہیے کہ سب سے پہلی بات, انبیاء علیہ السلام کی 40 صفات میں سے سب سے پہلی صفت کیا ہے کہ نبی دنیا میں کسی کا شاگرد, اور مرزا قادیانی کے 3 استاد خود ان کی کتابوں میں, علماء کی کتابوں میں نہیں, ان کی کتابوں میں موجود ہے. معلوم ہوا مرزا قادیانی اللہ کا نبی. اور نمبر 2, تمام نبیوں پر وحی لے آنے والے فرشتے کا نام حضرت جبریل ہے, اور مرزا قادیانی کے فرشتے کا نام کیا ہے؟ سارا بیان بھول جائے, ٹیچی نہ بھولے. یاد رہے گا انشاءاللہ, یاد رہے گا انشاءاللہ. ایک جگہ شیخ پورا میں میرا بیان تھا, وہاں خواتین بھی تھی. بعد میں مجھے مولوی صاحب کا فون آیا, کہنے لگا جی اب تو گلی کوچوں میں بچوں نے ٹیچی کا نام یاد کیا ہوا ہے, حتیٰ کہ عورتوں نے بھی ٹیچی کا نام یاد کیا ہوا ہے. مرزائیوں کی شعر بنائی, مرزائی محلہ چھوڑ کے بھاگ رہے, مرزائی بھاگ رہے یہاں سے, ہر مرزائی کی شعر. ان سے کہا ہمارے نبی کے فرشتے کا نام جبریل ہے, تم ہمیں کہو جبریل, ہم تو خوش ہوتے, ہم تو کوئی برا نہیں مناتے, تم کیوں ٹیچی سے برا مناتے ہو؟ دوستو انشاءاللہ تم آپ کے محلے میں کوئی مرزائی نہیں رہے گا. جس محلے میں مرزائی ہو وہ اللہ کی طرف سے لعنتیں برستی ہیں. ان سے اپنے محلوں کو پاک کرو, بھگاؤ ان کو. ہمارے محلوں میں صرف نبی کے عاشق اور دیوانے ہونے چاہیے. اللہ کریم ہمیں اپنے باوفا نبی سے آخر دم تک وفا نبھانے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ.